ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چڑیا کچھ پکشیوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل میں رہتی تھی، مگر اس جنگل میں سخت گرمی ہونے کی وجہ سے سارے دریا سوکھ گئے تھے۔ سب پکشیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے جنگل چلے جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم دوسرے جنگل چلے جائیں جہاں ہمیں پانی میسر ہو۔ سب پکشی چڑیا کی بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور دوسرے جنگل جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسرے جنگل جانے لگتے ہیں۔ وہ اڑتے اڑتے تھک جاتے ہیں اور ان کا گزر ایک سنسان جنگل میں ہوتا ہے جہاں انہیں صرف 3 گھر ہی نظر آتے ہیں۔ چڑیا اس گھر کا دروازہ کھڑکاتی ہے، کوئی ہے دروازہ کھولے، مگر اس گھر سے کوئی بھی باہر نہیں آتا۔ تو سب پرندے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اسی گھر میں رات گزار لیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کالو کوا اور ایک کوی آ جاتی ہے۔ اوئے، تم ہمارے گھر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم چوری کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ نہیں کالو بھیا، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم تو بس دوسرے جنگل سے آئے ہوئے پکشی ہیں۔ وہاں کی گرمی سے تنگ آ کر ہم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بس ہمیں کچھ دن یہاں رہنے دیں، جیسے ہی ہمارے جنگل کے حالات ٹھیک ہوں گے ہم واپس چلے جائیں گے۔ کوا انہیں کہتا ہے، اگر میں تمہیں اس سے بھی اچھی ڈیل دوں، تم ہمارے ساتھ جو 2 گھر ہیں ان میں رہ لو۔ بھیا، میں نے سنا تھا کوے اچھے نہیں ہوتے، مگر آپ تو بہت زیادہ اچھے ہیں اور بہت رحم دل ہیں۔ شکریہ، آپ نے ہمیں یہ مشورہ دیا۔ ہاں، تم نے غلط سوچا تھا، ہم تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، تمہیں اس گھر میں رہنے کے لیے کرایہ دینا ہوگا۔ کرایہ؟ کتنا کرایہ دینا ہوگا؟ 4 چاول کے دانے بس دینے ہوں گے، تم خود ہی سوچ لو کہ تم رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ سب پرندے بہت تھکے ہوئے تھے تو وہ مان جاتے ہیں اور وہاں رہنے کے لیے سامان رکھ لیتے ہیں۔ اگلے دن جب وہاں سب رہ رہے ہوتے ہیں تو کالی کوی ان کے پاس آتی ہے۔ ارے، تم نے ابھی تک کرائے کا فیصلہ نہیں کیا؟ پورا 1 دن ہو گیا ہے۔ کبوتر بیچارہ بولتا ہے، جی کوی بہن، ہم لوگ وہی لینے جا رہے تھے۔ سب پرندے چاول کا دانہ ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں اور تبھی وہاں پر ایک الو آتا ہے۔ الو کالے کوے کو کہتا ہے، تمہیں پتا ہے بہت تیز آج رات بارش ہوگی جس سے بہت زیادہ طوفان آ سکتا ہے اور تم لوگوں کو یہاں سے اڑ جانا چاہیے۔ الو، ہمارا گھر تو بہت مضبوط ہے، جتنی بھی بارش ہو نہیں ٹوٹے گا، مگر تم دونوں کے ساتھ والا گھر تو بہت زیادہ کمزور ہے۔ ہاں، مگر وہاں کون کوئی رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہتا اس گھر میں۔ اسی وقت کبوتر آ جاتا ہے اور وہ چاول کے 4 دانے انہیں دے دیتا ہے۔ جب کبوتر وہاں سے جاتا ہے تو الو بولتا ہے، تم لوگ تو کہتے تھے یہاں کوئی نہیں رہتا، پھر یہ کبوتر کہاں سے آیا؟ الو، تم اپنا کام کرو، ہمارے کاموں میں دخل اندازی نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ اور کالو الو کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ الو واپس جا رہا ہوتا ہے کہ کالو کووا بولتا ہے، کوی، اگر اس نے پرندوں کو بتا دیا؟ نہیں بتاتا، اتنا وقت نہیں اس کے پاس، اب وہ اپنی گھر جا رہا ہوگا۔ الو گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں اچانک خیال آتا ہے، اگر ان پرندوں کی جان چلی گئی تو خدا نے تو مجھ سے ہی سوال کرنا ہے، مجھے انہیں بتانا چاہیے۔ الو ان پرندوں کے پاس آتا ہے۔ پرندوں، تم لوگ جسے بہت اچھا انسان سمجھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس نے یہ گھر تمہیں سستے داموں دے دیا، اصل میں یہ گھر اس کا ہے ہی نہیں، یہ ایک بلبل کا گھر تھا جو یہ گھر چھوڑ کے اس لیے چلی گئی تھی کہ یہ گھر بہت کمزور ہے اور آج رات تیز طوفان آئے گا اور یہ گھر تو برباد ہو جائے گا، اور ان کووں کا گھر تو بہت مضبوط ہے، اس لیے وہ ادھر سے نہیں جائیں گے اور تم لوگ اپنی جان کھو دو گے۔ ہم نے ان کووں کو اتنا اچھا سمجھا لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ چلو بہن بھائیوں، ہم لوگ کہیں اور چلتے ہیں۔ الو بولتا ہے، اگر تم چاہو تو آج رات میرے گھر رہ لو اور جب تک تم لوگ کو گھر نہیں ملتا تب تک میرے پاس رہی جاؤ، میرے پاس ایک کمرہ زیادہ ہے۔ سب پرندے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
رات کو تیز طوفان آتا ہے اور کووں کے مضبوط گھر کی بھی چھت میں سوراخ کر دیتا ہے اور وہ ساری رات پانی میں بھیگتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے مشکل نہیں بنانی چاہیے۔ جو دوسروں کے لیے ہی مشکل بناتا اور لالچ کرتا ہے وہ اسے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اگلی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک چڑیا اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے خاندان میں اس کا شوہر اور اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کے پڑوس میں ایک کالو کوا رہتا تھا۔ چڑیا جتنی اچھی، نیک اور دوسروں کی مدد کرنے والی تھی، کالو کوا اتنا ہی ظالم تھا۔ ایک دفعہ کالو کوا جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک طوطے کا بچہ امرود لے کر جا رہا ہے اور وہ اس سے چھین لیتا ہے۔ او طوطے کے بچے، تم نے یہ کیا کرنا ہے؟ امرود تم مجھے دے دو، تم کوئی دانا ڈھونڈ لو۔ ہا ہا ہا۔ کالو انکل، آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا، یہ میں اپنی ماں کے لیے بہت مشکل سے ڈھونڈ کر لایا تھا۔ تمہاری ماں یہ نہ کھائے گی تو مر جائے گی، اسے کچھ اور لا دو۔ اور یہ کہہ کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور طوطا بیچارہ وہاں بیٹھا رو رہا تھا کہ وہیں سے چڑیا گزرتی ہے۔ طوطے میاں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آنٹی، کالو کوے نے میرا پھل چھین لیا، میری ماں بیمار تھی اور میں اسے وہ پھل دینا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، تم مجھ سے یہ کچھ چاول کے دانے اور یہ آدھا سیب لے لو اور اپنی ماں کو دے دو۔ آنٹی آپ کتنی اچھی، اور وہ کالو کوا کتنا گندا ہے۔ شکریہ، میں اب گھر چاہتا ہوں۔ اور چڑیا بھی اپنے گھر آتی ہے۔ راستے میں اسے گوری کوی نظر آتی ہے۔ گوری کوی بہن، آج کالو نے بہت برا کیا، اس نے ایک طوطے کے بچے پر ظلم کیا اور اس سے امرود چھین لیا۔ اچھا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ جو مرضی کرے، میرا شوہر کچھ اس طرح نہیں کر سکتا، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا طوطا تم سے ضرور۔ اور یہ کہہ کر گوری کوی اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ گھر آ کر وہ دیکھتی ہے کہ کالو کوا امرود لے کر آیا تھا۔ واہ میرے ہوشیار پتی، تم تو یہ سچ میں امرود اس سے چھین کے لائے ہو۔ وہ چڑیا میرے پاس تمہاری شکایت کر رہی تھی، میں نے اسے اچھی سنائی ہے، آئندہ نہیں مجھ سے کوئی شکایت لگاتی۔ چلو میں چاقو لے کر آتی ہوں اور اسے آدھا آدھا کر کے کھا لیتے ہیں۔ اب کالو کوے کی یہ عادت بن کی تھی کہ وہ دوسرے پرندوں سے چیزیں چھینتا تھا۔ ایک دن کالو کوے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ کون ہے بھئی؟ کون آیا ہے؟ اتنے دروازہ کھڑکا رہا ہے۔ آتی ہوں۔ جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتے ہے کہ ایک پرندہ وہاں کھڑا تھا۔ بہن، میں فقیر ہوں اور میرے پاس کچھ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، کیا تم مجھے پیسے دے سکتی ہو؟ بھاگ یہاں سے، پیسے مانگنے آیا ہے۔ لیکن اسی وقت کالو کوے کی نظر اس کے فقیر کے پاس پکڑے ہوئے ایک تھیلے پر پڑتی ہے۔ گوری کوی، تم اسے باتوں میں لگاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ گوری کوی اس فقیر کو بولتی ہے، اچھا میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، پر تم یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ سوری، میں غصے میں آ گئی تھی۔ گوری کوی اسے باتوں میں لگاتی ہے اور وہاں پر کالو کوا اس کے تھیلے سے 100 روپے نکال لیتا ہے۔ اس فقیر کے پاس صرف 100 ہی روپے تھے جو اس نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے رکھے تھے۔ جب وہ گوری کوی کو اشارہ کرتا ہے کہ کام ہو گیا ہے تو گوری کوی کہتی ہے، چل بھاگ یہاں سے، تو زیادہ ہی فری ہو گیا، میں تجھے کھانا دوں گی، چل بھاگ یہاں سے۔ فقیر وہاں سے اداس ہو کر چلا جاتا ہے اور وہ مانو چڑیا کے پاس جاتا ہے تو مانو چڑیا اسے کھانا اور اس کے لیے گرم کر کے دودھ دیتی ہے۔ وہاں کالو کوا وہ 100 روپے لے کر کبوتر کی دکان پر جاتا ہے اور وہاں پر سموسے اور گلاب جامن مانگتا ہے۔ کبوتر گلاب جامن بنا رہا تھا کہ وہاں پر ایک زہریلا سانپ آ کر گر جاتا ہے اور کبوتر کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ زہریلا سانپ اس گلاب جامن کے ساتھ ہی بن جاتا ہے۔ وہاں فقیر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جو 100 روپے اس نے اپنے بیٹے کی دوا کے لیے رکھے تھے وہ تو غائب تھے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا کام ہے اور وہ اونچی اونچی رونے لگتا ہے۔ وہ واپس کالو کوے کے پاس آتا ہے تو کالو کوا گھر نہیں ہوتا، لیکن اس کی بیوی اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی ہے۔ تم ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ فقیر کہیں کے،
مجھے تو یہ ڈر ہے کہ تم ہمارے گھر سے نہ کوئی چیز اٹھا کر لے جاؤ۔ فقیر کو روتا دیکھ کر چڑیا وہاں آتی ہے اور اس سے ماجرا پوچھتی ہے۔ بھائی تم یہ لو، یہ میرے سے 200 روپے لے لو اور ان کالو کوے لوگوں کے منہ نہ لگا کرو، یہ تو ہے ہی ایسے، یہ ہر کسی کو دکھ ہی پہنچاتے ہیں۔ اور وہ فقیر وہ پیسے لے کر وہاں سے جاتا ہے۔ وہاں پر کالو کوا اپنے لیے گلاب جامن لے کر گھر آتا ہے۔ وہ گلاب جامن کھولتے ہیں تو کالو کوا کہتا ہے، اوہ میں تو بھول ہی گیا، پانی تو ہے ہی نہیں ہمارے گھر، ایک کام کرو تم لوگ یہ گلاب جامن کھانا، میں پانی لے کر ابھی ہی آتا ہوں۔ اس طرح کوا وہاں سے اڑ جاتا ہے، لیکن اس کی لالچی بیوی کو صبر نہیں ہوتا اور وہ ایک گلاب جامن خود کھا لیتی ہے۔ جیسا کہ گلاب جامن میں زہر تھا تو وہ کھاتے ہی مر جاتی ہے۔ کالو کوا بھی وہاں سے اڑ کر واپس آتا ہے تو ان دونوں کو مرا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے یہ گلاب جامنوں میں سے ایک زہریلا سانپ نکلا تھا اور وہ اسے ہی ڈس لیتا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو دوسروں کو دکھ درد دینا چاہتا ہے، اصل میں وہی دکھ درد کا شکار ہو جاتا ہے۔